فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين جو شخص بھی نیک کرداری کی زندگی بسر کرتا ہے بشرطے کہ وہ مومن ہو تو ہم اس کی کوشش کی ناقدری نہیں کریں گے اور ہم سب کچھ لکھ رہے ہیں لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو وہ پلٹ آئیں اور یہ صورتحال رہے گی جب تک کہ یاجوج و ماجوج کھول نہیں دیے جاتے اور وہ ہر بلندی سے نکل پڑیں گے اور وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آ جائے گا اور ان لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی جو انکار کرتے تھے ہائے ہماری کمبختی ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے نہیں بلکہ ہم خطا کار تھے یقیناً تم اور تمہارے معبود جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر کے جن کی عبادت کرتے ہو وہ جہنم کا ایندھن ہے اور وہیں تم کو بھی جانا ہے اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو یہ وہاں نہ جاتے اور تم سب کو اس میں ہمیشہ رہنا ہے وہاں ان لوگوں کے لیے پھنکاریں ہیں اور حال یہ ہے کہ وہاں کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی لیکن وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ یقیناً وہاں سے دور رکھے جائیں گے وہ اس کی سسراہٹ تک نہ سنیں گے وہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا بھی پریشان نہ کرے گا ملائکہ ان کا استقبال کریں گے یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا یہ وہ دن ہے جب ہم آسمان کو یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے ایک فائل بند کر دی جاتی ہے جس طرح ہم نے پہلے تخلیق کی تھی دوبارہ ہم اس کا اعادہ کریں گے یہ ہم پر لازم ہے ہم یہ کر کے رہیں گے اور ہم زبور میں لکھ چکے ہیں کہ بے شک زمین کے مالک میرے نیک بندے ہوں گے یہ عبادت گزار لوگوں کے لیے ایک بڑی خبر ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو تم کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے فمن يعمل من الصالحات جو شخص بھی نیک کردار ہے ان آیات کو شروع میں دو شروع کی جو 3 آیات ہیں پچھلے ہفتے بھی آپ تھوڑی سی میں نے وضاحت کی تھی ان آیات کی اللہ تعالیٰ اس میں شاید فرما رہا ہے مختصر طور سے یہ کہ جو کشمکش رہی ہے اور پیغمبروں کی جو تاریخ رہی انبیاء کرام کی پوری جو ہسٹری ہے اور جو دشمنوں نے مخالفت کی اور اس کے بعد کبھی کامیاب ہوئے اور کبھی زخم کھائے حق والوں نے یہ صورتحال اس طرح سے رہے گی اور ہم تنبیہات اور جھٹکے دیتے رہیں گے لوگوں کو جو منکر ہیں اور جن کو تباہ کرنے کا فیصلہ ہم نے کر لیا وہ تباہ ہوتے رہیں گے لیکن یہ کشمکش حق و باطل جاری رہے گی اور یہ قافلہ حق رواں دواں رہے گا یہاں تک کہ یاجوج ماجوج ظاہر نہیں ہو جاتے
یعنی دنیا کا جب تک اختتام نہیں ہو جاتا. وحرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون. اس آیت کی میں تشریح کر رہا تھا کہ جس بستی کو ہلاک کرنے کا فیصلہ ہم کر چکے ہوں وہ دوبارہ کبھی لوٹتی نہیں، دنیا میں کبھی سر نہیں اٹھا پاتی، یا ختم ہونے کے بعد دوبارہ اس کو مہلت عمل نہیں دی جاتی، یا اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اپنی اصلاح کی توفیق نہیں ہوتی. یہ سارے مفہوم یرجعون کے مفہوم میں شامل ہیں. لا یرجعون یعنی وہ پھر پلٹتے نہیں. جب ایک بار اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیا، فیصلہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے ایک اصول کے تحت کرتا ہے. یہ بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا، کسی موڈ کے تحت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. اس کے ہر چیز کے اصول اس نے بنائے ہیں. کوئی قوم خطرے کا نشان کس وقت چھوتی ہے اور کس وقت اس کے اوپر مہر لگ جاتی ہے بدبختی کی، یہ سب اصول لکھے ہوئے ہیں. اور یہ چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بس بغیر کسی اصول کے اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، کسی کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور کسی کو نوازنے کا فیصلہ کر لیا. بلکہ کوئی بھی قوم اپنی بدبختی کی مہر اپنے ہاتھوں سے لگاتی ہے اور خود ہی ان حالات تک پہنچتی ہے جب اللہ کی طرف سے اس کے لیے بربادی کا فیصلہ کیا جاتا ہے. خدا کے جو عذاب آتے ہیں، جو منبہات آتے ہیں، اس کے بارے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ان کی حیثیت صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ تذکیر کے لیے آتے ہیں، یعنی اللہ کی طاقت کا جو اندیکھا ہے اس کی طاقت کا احساس دلانے کے لیے آتے ہیں. منبہات دنیا جو ہے مادی توجہ کرتی ہے عذابوں کی، جتنی بھی آئے. اللہ تعالیٰ نے جیسے قوم عاد کے عذاب کا تذکرہ کیا ہے، قوم سمود کے عذاب کا تذکرہ کیا ہے، قوم لوط کے عذاب کا تذکرہ کیا ہے. قوم لوط کے اوپر زلزلے کا عذاب آیا. متفقات قرآن میں کہا گیا نہیں، اوندھی کر دی گئی ان کی بستیاں، اوندھی کر دی گئیں، نیچے آ پڑیں بلند بالا عمارتیں. سمود والوں کو اپنی عبارتوں پر بہت ناز تھا. اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون تتخذون مصانع لعلکم تخلدون. قرآن نے کہا تم لوگوں کو اپنی عمارتوں پر بہت ناز ہے، تم ایسا سمجھتے ہو شاید تم ان عمارتوں میں ہمیشہ رہو گے. بڑی مضبوط اور مستحکم عمارتیں وہ بناتے تھے، لیکن خدا نے ان کو زلزلے کا عذاب دیا، گرے. اور بعض آیات میں آپ دیکھیں گے تو اس میں چیخ ہے کہ چیخ کا عذاب، چیخ کا عذاب ان کے اوپر آیا. قوم لوط کے اوپر بستیاں اوندھی کر دی گئی. جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے جو ان کے نیچے حصے تھے، جو بلند حصے تھے وہ نیچے پھینک دیے، نیچے سے تو اوندھا دیا. جیسے اب آپ فوٹو دیکھ رہے ہوں گے، برج وغیرہ کا جو فوٹو آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ گجرات میں، کہ بلڈنگیں اوندھی پڑی ہیں بالکل، یہ ٹکرا گئی ہیں آپس میں، یہ جھک گئی ہیں، فرانس کے مینار کی طرح آپس میں لڑ گئی ہیں. جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل. قوم عاد کے اوپر باد سرسر کا عذاب آیا، جیسے اڑیسہ میں طوفان آیا تھا. فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر تنزع الناس کانہم اعجاز نخل منقعر. بہت بلند و بالا، بڑے طاقتور لوگ تھے، بڑے جسیم لوگ تھے قوم عاد کے. ہم نے ان کو اٹھا کے ایسے پھینک دیا جیسے بڑے بڑے تنوں والے درخت ہوتے ہیں. کانہم اعجاز نخل منقعر. 7 لیال و 8 ایام حسوما فترى القوم فیہا صرعا. 7 دن 7 لیال 7 راتیں 8 دن تک وہ ہوا چلتی رہی، تیز ہوا. یا نمرود کے اوپر عذاب آیا، اس کی پوری جنت جو ہے ختم ہو گئی، پورا شہر. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ہوا یہ کہ چونے کے پہاڑوں پر آباد کیا تھا اس میں بلاسٹ ہوا، وہ بیٹھ گیا پورا. اس چیز کو اس لیے کہہ رہا ہوں میں کہ کچھ لوگ جو اس دور میں ہیں، جو مادی ذہن رکھتے ہیں، میٹرسٹک، وہ یہ نہیں مانتے کہ ان واقعات کا کوئی تعلق جو ہے اللہ کے قانونی جزا و سزا سے بھی ہو سکتا ہے، یا ان واقعات کا کوئی بھی تعلق ہمارے اعمال سے یا ہمارے ظلم اور ہمارے عصیان سے بھی ہو سکتا ہے. اس کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ وہ اس کا ایک مادی سبب دریافت کر لیتے ہیں. بس یہ تو اس لیے ہوا. اسلام جو ہے ظاہر ہے کہ کسی بھی مادی اس کا انکار نہیں کرتا. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ابھی تک منسوخ کیا ہے کہ ہم اس کو ہلاک کر دیتے ہیں کسی بستی کو، اور جب ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیں تو پھر اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی. تو مادی سبب ہوتا ہے کسی بھی عذاب کا یا کسی بھی چیز کا یا کسی بھی تنبیہ کا، اس کا قرآن انکار نہیں کرتا. مادی سبب تو ہوتا ہے، مگر اس سے پہلے ایک اور سبب ہوتا ہے. کسی بھی چیز کے جو ہے ایک سبب تو وہ ہے جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، ہماری کوری آنکھیں دیکھتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک چھپا ہوا سبب بھی ہوتا ہے. جیسے ایک میں مثال دی تھی کہ جیسے مان لیجیے پلیٹ گری، چینی کی پلیٹ فرش کے اوپر گری، ٹوٹ گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پلیٹ کیوں ٹوٹی؟ پلیٹ اس لیے ٹوٹی کہ وہ گر پڑی تھی.
आपने जवाब दे दिया, बात खत्म हो गई। नहीं, उसका रीजन आपने बता दिया, एक मादी सबब बता दिया आपने। पक्के फर्श पर गिर पड़ी थी, वो कच्ची चीनी की थी, इसलिए टूट गई। लेकिन प्लेट गिरी क्यों? इससे पहला सवाल ये है, प्लेट गिरी क्यों? कि उसकी बुनियादी उसकी वजह क्या है? तेज हवा चल रही थी, बिल्ली कोई कूदी थी, उसने प्लेट गिरा दी, चूहे फफड़ाया, उन्होंने नहीं, उससे पहले एक सवाल है कि ये क्यों गिरी। जब कुरान ये कहता है कि हम लोग कौमों की तबाही का फैसला उनके अमाल की बिना पर करते हैं, तो असल में पहले सबब को बयान करता है। मादी सबब जो लोग बताते हैं, साइंसदान या दूसरे मेटलिस्टिक लोग, ये दूसरा सबब होता है। जमीन में जो है लेयर्स बनी हुई हैं, मसलन परतें हैं जमीन के अंदर, 10 परतें हैं जमीन के ऊपर, एक के बाद एक परत बिछी, चादरें बिछी होती हैं, ऐसे रह रहे हैं। उसे आप काटें केक की तरह कट जाएगी। 80 किलोमीटर चौड़ी एक परतें हैं, जो 10 जिस पर हम रहते हैं, ऊपर से पेड़ उपजते हैं, ऐसे फूल खिलते हैं। अब इसमें नीचे जो गैसें भरी हुई हैं या दुधराड़ा हैं, जब चट्टानें लुढ़कती हैं आपस में, या जो नीचे गैसें उठती हैं, ऊपर को उठती हैं और उन परतों को तोड़ने की कोशिश करती हैं, तो इसमें एक वाइब्रेशन होता है, थोड़ा सा यानी लर्जिश पैदा होती है। इसको ज़लज़ला कहते हैं, जो हिला देती है हज़ारों मील तक को, बल्कि लाखों मील तक को हिला देती है, मुरब्बा मील को। इसलिए ज़लज़ला आता है। ये उन्होंने बता दिया, रेक्टर पैमाने पर नाप लिया, ये 8 दर्जे का है, ये 7 दर्जे का है, ये 6 दर्जे का है। यहाँ पर साइंसदान काम खत्म हो जाता है। लेकिन उन गैसों को जो हमारी परतों के नीचे हैं, कौन रोके रखता है और कौन उनको आज़ाद कर देता है? ये पहला सबब है। और वैसा क्यों करता है? कुरान ने कहा ना, वो बदशा शदीद है आपके परवरदिगार का, यानी सख्त हाथ है अल्लाह का, जो उन गैसों को दबाए रखता है, उन ताकतवर गैसों को दबाए रखता है। और जब बंदों का जुल्म और तग़यान हद से बढ़ जाता है, तो वो बदशा शदीद रब ज़ुल जलाल जो है, उसको ढीला कर देता है। वो गैसें जितना वो चाहता है इतनी आज़ाद हो जाती हैं, और उसके बाद आप उसको मादी पैमानों से नापना शुरू करते हैं। लेकिन इसका जो सबब अव्वल है वो ये है कि उस पर हमारे आमाल, हमारा जुल्म तग़यान असरअंदाज होता है। ये महज खाली खुशअक़ीदगी की बात नहीं है, बल्कि इन तमाम मसाइब की तारीख़ है, उसको आप देख सकते हैं। कौम समूद और कौम आद और कौम लूत का तो कुरान करीम में बता दिया गया। लेकिन और चीज़ें दुनिया में आप जो देखें, जो आपके सामने हैं, जो वाक़यात, उनको आप सीधा देखें। मसलन पिछले साल टर्की में ज़लज़ला आया, उससे पहले इंडोनेशिया में आया। इंडोनेशिया में जावा सुमात्रा के दरमियान जो जज़ाइर हैं, उनके दरमियान ज़लज़ला आया तो इतनी ज़ोर का ब्लास्ट और ऐसी आवाज़ हुई कि 2000 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया तक में सुनी गई वो आवाज़। वहाँ पे क्या हुआ था इंडोनेशिया में? या फिर ईरान में आया, या फिर टर्की में आया। ईरान में ज़लज़ला 1990 में आया, हज़ारों लोग मारे गए, 50,000। टर्की के अंदर भी हज़ारों लोग मारे गए। उसके बाद आप देखते हैं कि मैक्सिको में आया, इराक पर जंग थोपी। मिस्टर बुश ने, जो मौजूदा बुश हैं, इनके जो अब्बा थे, उनसे जब सद्दाम हुसैन साहब लड़ाई लड़े, हज़ारों बच्चे इराक के परेशान हुए, दूध को तरस तरस के मर गए, किस कदर पूरी नस्ल खुशी हुई। एक शख्स ने महज अपने गुरूर को कहे लगाए इराक़ी अवाम की मुसीबतों के ऊपर। एक आदमी को सज़ा दे लेते, सद्दाम को सज़ा दे लेते, मगर उन्होंने पूरी कौम को सज़ा दी और पूरी अरब मईशत तबाह की, पूरी अरब मईशत तबाह कर दी। और उसके बाद पूरे सऊदी अरब को चूस लिया उन्होंने, और खूब मुसलमानों की बेवकूफ़ी के ऊपर कहे लगाए। लेकिन ये समझे कि शायद कुदरत का अज़ाब कुदरत का आँख देख नहीं रही है। बेशक उन्होंने हज़ारों मुसलमानों को नुकसान पहुँचाया, लेकिन अगले ही साल मैक्सिको में जो हवा का तूफ़ान आया, इतनी तादाद में अमरीकी मर गए उसमें। जुल्म तग़यान जो है अपना असर लाता है, उस मर गए। टर्की जो कभी इस्लामी खिलाफत का मरकज़ था, और जहाँ से खिलाफत इस्लामी रही, अभी 66-67 साल पहले तक भी खिलाफत इस्लामी का मरकज़ था। जब वहाँ इस्लाम का मजाक उड़ाया जाने लगा, जब वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन से इस्लाम का लफ्ज़ भी हटा दिया गया उसके अंदर से, जब वहाँ पर मुस्लिम लड़कियों को स्कार्फ पहनने पर पाबंदी लगा दी गई, दाढ़ी वालों की दाढ़ियाँ ज़बरदस्ती मूंडी गईं, और इस्लाम के खुलेआम सड़कों पर मजाक उड़ाया गया, इस्लाम को एक ऐसा लफ्ज़ बना दिया गया जिसको बोलना मुमकिन नहीं था। मजहबी लोग छुपे छुपे फिरते थे कोनों खुदरों में। टर्की में ज़बरदस्त ज़लज़ला आया, पिछले आपको याद है। अफ़ा अमिन लज़ीन ने कहा, अफ़ा अमिन अहल क़ुरा अन यातियहुम बअसना बयातन वहुम नाइमून। कुरान ने कहा, क्या ये बस्ती वाले यूँ समझते हैं कि ये इन पर अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा और ये आराम से यूँ ही सोते रहेंगे? क्या खुदा का अज़ाब उस वक्त नहीं आ सकता जब ये आराम से ठाठ से सो रहे हों पड़े हुए अपने महलों में? तो ठीक रात में आया जब वो पड़े सो रहे थे, वहुम नाइमून, जब वो पड़े सो रहे थे, और पूरा तहस नहस हो गया।
اور بہت بڑی بولی جو بولا کرتا تھا وہاں کے جو انتظامیہ، یہاں تک کہ اسلام کا نام لینے کے اوپر پوری گورنمنٹ کو برخاست کر دیا انہوں نے، حکومت کو برخاست کر دیا کہ تم اسلام کا نام لے کر کیوں آئے. جن لوگوں نے وہ اپنے محلوں میں مردہ لاشوں کی صورت میں پائے گئے، یعنی سینکڑوں ایسے مناظر سامنے آئے کہ جہاں بیوی ایک آدمی کی دوسرے کے گھر کے اندر سے اس کی لاش نکالی گئی، رات کے اندر زلزلہ آیا اور دوسرے اپنے دوستوں کی بستروں کی زینت بنی ہوئی تھی ان حافظین صاحبان کی. یہ معاشرہ، یہ ماحول تھا وہاں پر، اور ہزاروں لاشیں کھینچی گئیں. ترکی کو خدا نے سزا دی، ایران کو خدا نے سزا دی. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بھارت میں صورت میں فحاشی پھیلائی گئی، صورت میں آپ دیکھیں ویڈیو فلمیں بنی، تھا ان کا عذاب آیا وہاں پر بری طرح سے. آپ دیکھیں کہ اس لاتور میں اور عثمان آباد میں جہاں پر کہ مسجد کی شہادت کے لیے لوگوں کو ٹریننگ دی گئی تھی، وہاں پر ایسا عبرتناک عذاب آیا. کتنے لوگ نابینا ہوئے، کتنے لوگ اندھے ہوئے، وہ خود جو اس ناپاک مہم میں شریک تھے. اور اس کے بعد ہزاروں آدمی، قدرت یعنی لوگ جو ان کی مادی توجہ کر لیتے ہیں ان سارے واقعات کی، لیکن کیا کوئی آپ کو اس چیزوں میں ربط نظر نہیں آتا؟ ٹھیک وہی بستیاں. افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا وہم یلعبون. کیا ان میں آپ کو کوئی آپس میں جوڑ نظر نہیں آتا ان ساری چیزوں کے اندر؟ بھارت میں جو زبردست زلزلے آئے، پہلا زلزلہ 15 اگست 1950 کو جو ریکٹر پیمانے پر 8 پوائنٹ کا تھا. دوسرا زبردست زلزلہ ٹھیک اسی پیمانے کا 26 جنوری سن 2001 کو. تاریخیں کچھ بول رہی ہیں ان تاریخوں میں. یہ 8 پوائنٹ کے دو ہی زلزلے بھارت میں اس شدت کے ہیں. ایک 15 اگست سن 1950 کو اور ایک 26 جنوری سن 2001 کو آیا. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا اترکاشی کے اندر زلزلے کے وہ ٹائم آپ کو یاد ہے جس میں 10,000 آدمی مارے گئے تھے روہیل کھنڈ ڈویژن کے اندر. وہ کون سا ٹائم تھا؟ وہاں پر کیا تیاریاں ہو رہی تھیں؟ کاہے کے کیمپ لگائے گئے تھے؟ سادھو کس چیز کی تیاری کر رہے تھے؟ اس میں کوئی انسان تو ہے گزر جاتا ہے، ہر چیز کی مادی توجہ کر لیتا ہے، لیکن واقعات تو اپنی زبان سے خود بولتے ہیں، ساری بات خود بتاتے ہیں کہ یہ سب کچھ کسی کی طرف سے جھنجھوڑا جا رہا ہے، کوئی تنبیہ ہے، کوئی جگانے کی کوشش کر رہا ہے ہم کو. یہ سب چیز ہے. بھارت کے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ تو سنتوں کا دیش ہے، مہنتوں کا دیش ہے، اور یہاں تو منتر تنتر سارے کام ہو جاتے ہیں، یہاں تو کوئی آفت نہیں ہوگی، ہم تو ہر آفت کو جان بھی لیتے ہیں پہلے سے ہی. یہ الگ بات ہے کہ سائنسدانوں کو انتظام نہیں کر رہے. ہمارے جو ایجوکیشن مسٹر جوشی ہیں وہ جوتش کا محکمہ قائم کر رہے ہیں کہ جوتش کے ذریعے معلوم کیا جائے گا کہ زلزلہ کب آئے گا. جوشی بتائیں گے، اس کو زیادہ قابل ہیں کہ جوشی بتائیں گے کہ صاحب زلزلہ کب آئے گا یہاں پر. اور اس کے بعد یہ سنتوں مہنتوں کا دیش، سادھوؤں کا دیش، یہاں پر جو سب کچھ منتروں سے ہوتا تھا. اور جب بھوج میں یہاں پر زلزلے آئے تو وہی دہریے وہریے نے گالیاں بکا کرتے تھے. عیسائی ٹیمیں اور کرسچن ٹیمیں اور امریکہ برطانیہ لوگ تو مدد کرتے ہوئے نظر آئے، سادھوؤں کو ٹولی دکھائی نہیں دی، کہیں بھی نہ دکھائی دی کوئی بھی. اور اس کے بعد پھر جو ہے بتا رہا ہوں یہ ساری چیزیں جو واقعات ہوتے ہیں اور یہ ساری چیزیں اصل میں اللہ کی طرف سے جھٹکا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے شاید آپ سمجھ لیں اللہ ہمیں یہاں کوئی لکھ کے تو دیتا نہیں، یا لوہے محفوظ کا فوٹو اسٹیٹ نہیں بانٹتا، یہاں پر صرف اشارے دیتا ہے. یہی آپ کی عقل و ذہانت کا امتحان ہے. کیا آپ کوئی جوڑ دریافت کرنے میں، واقعات میں اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں؟ اللہ کی طرف سے بس اتنا ہی ہے. یہاں پر ایمان بالغیب لانا پڑتا ہے، ایمان بشہود نہیں ہے. واقعات کھول کھول کے نہیں رکھے جاتے، تھوڑا کچھ آپ کو اپنی عقل سے بھی، اپنی بصیرت سے بھی کام لینا پڑتا ہے. لیکن جب آپ کی آنکھوں میں پردے پڑ جائیں، اللہ ابصارہم غشاوہ، تو پھر اللہ نے فرمایا پھر آنکھ کھولنے کی توفیق قوموں کو نہیں ہوتی. وحرام علی قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. توفیق نہیں ملتی، لا يرجعون، پلٹتے نہیں، نقطۂ نظر میں تبدیلی لانے کو تیار نہیں ہوتے. وکان الانسان اکثر شیء جدلا، بہت لیکچر باز ہے آدمی، ہر چیز کے لیے لفظ مل جاتے ہیں آدمی کو، ہر چیز کے لیے آدمی دلائل تلاش کر لیتا ہے، ہر چیز کے لیے آدمی دلائل ڈھونڈ لیتا ہے. تو یہ صورتحال نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. ہم تنبیہ ڈالتے رہیں گے، اہل ظلم پر، اہل باطل پر تنبیہات ہم ڈالتے رہیں گے. کوئی بھی اس میں مومن و کافر کی کوئی تفریق نہیں ہے. جو بھی طغیان کے راہ پہ جائے گا، اب سنا کہ خیر و شر میں تو اللہ برداشت کر لیتا ہے کہ آپ گناہ کے راستے پہ چلیں، لیکن سرکشی اور ظلم کو اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتا. اس کا لازمی نتیجہ جو ہے اللہ کی تنبیہات کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے. لازمی نتیجہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ برداشت نہیں فرماتا. اب دیکھیے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید بنگلہ دیش بھی کسی عذاب کی تیاری کر رہا ہے، حالانکہ مسلم دیش ہے.
ایک اسلامی مسئلے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنانے پر وہاں پر علماء کونسل کے صدر مولانا مظہر الحق صاحب کو وہاں کی اسلامی حکومت، اسلامی پارلیمنٹ، اسلامی جمہوریہ سب کچھ ہے، لیکن وہ گرفتار کر لیتی ہے۔ ممانعت ہے کہ فتویٰ نہیں دے سکتے، اسلامی مسائل نہیں بیان کر سکتے۔ مسلمانوں کی طرف سے ممانعت ہے کہ یہاں پہ اللہ کا حکم بتانے کی اجازت نہیں ہے، یہ کھلی ہوئی اجازت ہے۔ اور وہاں پر ایک تشدد کا بازار انہوں نے گرم کر رکھا ہے۔ چائنا کے تازہ سروے میں کہا گیا ہے کہ اگلا زلزلہ آنے کا امکان بنگلہ دیش کی سرحد کے آس پاس ہے، تو یہ حالات تو بتا رہے ہیں کہ شاید وہ اپنے لیے کسی عذاب کا انتظام کر رہے ہیں، کوئی سائیکلون، کوئی طوفان، کوئی سیلاب۔ جہاں تک توقع ہے پانی کے اندر ڈوب کر مریں گے، کیونکہ بنگلہ دیش کو پانی کا عذاب ہی گھیرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تنبیہات ڈالتا ہے، اور یہ اصول میں نے بتایا تھا آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہا ہے کہ ہم اس پوری جدوجہد میں جو کشمکش و باطل رہتی ہے سب کچھ ہوتا رہے گا، ہماری طرف سے رسول بھی آتے رہیں گے، کتابیں بھی نازل ہوتی رہیں گی، اور ہم جھٹکے دے دے کر قوموں کو جگاتے بھی رہیں گے، اور یہ سلسلہ رہے گا حتی اذا فتح، جب تک کہ یاجوج و ماجوج کھول نہیں دی جاتے۔ یہاں اس پوائنٹ پر میں آیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ دیکھیے تفسیروں میں آپ دیکھیے کہ لکھتے ہیں وہ کہ اس سے مراد ہے ابھی مولانا ابوالکلام آزاد تک جو روشن خیال مفسر ہیں دور جدید کے، اور نئے نئے مفسرین پرویز صاحب ہیں، اور بڑے جو روشن خیال اپنے آپ کو مفسرین کہتے ہیں، شیخ رشید رضا اور محمد عبدو، یہ صاحب یہ تو سن 6 صدی ہجری میں یہ واقعہ ہو گیا، جب چنگیز خان نے حملہ کیا، یا جو منگولی قبائل جو ہیں یہی یاجوج ماجوج ہیں، اور انہوں نے جب کیا تو یاجوج ماجوج کا پورا جو سیلاب آیا اسی کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا، اور یہ اس پہ میں نے بات ختم کی تھی کہ یہ میں اس پہ اگر کوئی تنقید کروں تو آپ کہیں بات ہے، بڑی بات ہے، لیکن کیا قرآن کریم کے الفاظ تفسیر کی اجازت دیتے ہیں جو آپ کو ہر تفسیر میں ملے گی؟ قرآن شریف تو یوں کہہ رہا ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، جو ایمان والا ہے ہم اس کی کوشش ضائع نہیں کریں گے، اور جن بستیاں تباہ ہونے کے فیصلے ہم کر چکے ہیں وہ تباہ ہوتی رہیں گی، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک کہ یاجوج ماجوج کھول نہیں دی جاتے۔ کوئی یاجوج ماجوج جب کھل جائیں گے اور یہ واقعہ ہو جائے گا تو یہ سلسلہ بند ہو جائے گا، یعنی یہ کشمکش یا قبائل بند ہو جائے گی۔ تو 6 صدی ہجری میں یہ واقعہ ہو چکا، تو اب تو کوئی کشمکش نہیں رہی۔ اس کے فوراً بعد تو اللہ تعالیٰ فرمانا قیامت آ جائے گی، وقت رب الوعد الحق۔ اس کے فوراً بعد یعنی کہ یہ کشمکش پوری ہو جائے گی، اور یہ چیپٹر ہو جائے گا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل، یہ فائل بند کر دی جائے گی۔ تو فائل بند ہونے کا وقت ہے وہ، تو اس کے بعد یہ سب کچھ پھر کیوں ہو رہا ہے؟ اب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ واقعہ ہو چکا کوئی 6 صدی کا مطلب تو یہ ہوا کہ 800 برس ہو چکے یاجوج ماجوج کی دنیا میں آئے ہوئے اور خروج ہوئے ہوئے، جیسا کہ کئی تفسیروں میں آپ دیکھیں گے، حتیٰ کہ ابوالکلام آزاد صاحب تک کی تفسیر میں دیکھیں گے کہ یہ ہو چکے، تو پھر تو ختم ہو گیا، بس سارا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب تو حشر نشر بھی ہو چکا، اور گویا جنت پر جہنم بھی برپا ہو گئی۔ پوری آیات میں نے آپ کو آخر تک پڑھ کے سنائی تھی کہ یہ سب ہیں کہ وہاں پر وہ چیخیں گے پھر، اور ان کو وہاں کوئی سننے والا بھی نہیں ہوگا، اور جو نیک لوگ ہیں وہ دوزخ سے دور ہوں گے، وہ اس کی آہٹ تک نہیں سنیں گے، اور اس گھبراہٹ کے وقت میں ذرا بھی پریشان نہ ہوں گے۔ اور یہ وہ دن ہے جس کو تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اس دن ہم آسمان کو لپیٹ کر ایسے رکھ دیں گے جیسے فائل بند کر دی جاتی ہے۔ تو کب ہوا آسمان بند اور کب لپٹی فائل؟ بند رہے گا باقاعدہ، نظر آ رہا ہے۔ اب تو کہتے بند ہو جائے گا، 6 صدی سے بند ہونا چاہیے تھا، وہ بند کہاں ہے؟ تفسیر کر دیتے ہیں، اور اس کے سے آپ کو سوچے بغیر میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ آپ کو بتاؤں گا کہ یاجوج ماجوج کیا ہے، پھر اس کا مطلب کیا ہے۔ پہلے ایک تمہید میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے۔ ابھی ہمارے مولانا شمس صاحب قصہ آدم اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے، ابلیس کے بارے میں، کہ آدم جو ہے علیہ السلام دنیا میں آئے، اور ابلیس، یہ سب جو اس کے سیاق میں پہلے ہے بھی، آیا بھی، یہ تذکرہ ہے۔ اصل میں وہاں آدم علیہ السلام کی عظمت کا اعلان کیا گیا فرشتوں کے سامنے، اور عظمت کا مدار بنایا گیا علم کو۔ یہ پوری تمہید اسی واقعی میں یاجوج ماجوج کی بتا رہا ہوں، یہیں پہ لا رہا ہوں میں آپ کو۔ عظمت کا مدار بنایا گیا علم کو، کہ انسان میں علم ہے، تسبیح تقدیس کو نہیں۔ فرشتوں نے کہا اس قال ربک الملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے فرمایا میں اس زمین میں ایک خلیفہ اپنا بنا رہا ہوں، یعنی مالک جو زمین کو چلائے گا، سنچالن کرے گا۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، فرشتوں نے کہا یہ تو خون بہائے گا، ہم تو تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، ہم تو تیری تسبیح و تقدیس میں لگے رہتے ہیں، یہ مقام ہمیں ملنا چاہیے تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تسبیح و تقدیس پہ نہیں دینا ہے یہ مقام، یہ دینا ہے علم کی صلاحیت کی بنا پر۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ قال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ اللہ نے آدم کو ساری اشیاء کا علم دیا، اور پھر فرشتوں سے کہا کہ اب تم بتاؤ
آدم کے سامنے، فرشتے بتا نہیں سکے، آدم کی علمی برتری ظاہر ہوئی، اور اس علمی برتری کی بنا پر دنیا آدمی کے حوالے کی گئی۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج دیا، آدمی اس قابل نہیں ہے، آدمی میں علمی صلاحیت نہیں ہے۔ شیطان جو ابلیس تھا، اس وقت شیطان نہیں تھا، ابلیس نے گویا کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا۔ آپ جانتے ہیں ابلیس کا ایک پس منظر ہے، ابلیس رہا، فرشتوں میں رہا، اللہ کی بات کرتا رہا، لیکن یہ کہ وہ محرم راز تھا اور فرشتوں سے الگ تھا، اس لیے اس میں عقل بھی تھی، اس میں تدبیر بھی تھی، اور اس میں اختیار بھی تھا۔ جنوں میں سے تھا، چونکہ جنوں کو انسانوں کی طرح اختیار بھی دیا گیا، شعور بھی دیا گیا ہے۔ فرشتوں کو تو صرف نیکی کرنے کے لیے پابند کیا گیا ہے کہ وہ صرف نیکی ہی کر سکتے ہیں، بدی نہیں کر سکتے۔ لیکن جن جو ہیں آزاد ہیں انسانوں کی طرح، ان کو اختیار کی آزادی ہے، شعور کی آزادی ہے، ارادے کی آزادی ہے، اور چونکہ اس میں تھا اس وقت تھا، گویا کہ علم کی صلاحیت سے یہ بھی سرفراز تھا، اور گویا کہ اندر کے علم وحی کی چراہے ہوئے راز اس کے پاس بھی تھے۔ گویا کہ اس صلاحیت کی بنا پر یہ اپنا آپ کو مستحق سمجھتا تھا کہ میرے اندر وہ چیز ہے جس کا جو آدم میں بتائی جا رہی ہے، یعنی علم میرے اندر موجود ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کو اس نے کہا۔ اور پھر یہ کیا کہ آدم اس بات کا مستحق نہیں ہے، اس چیز کا مستحق نہیں ہے انسان کہ اس کو یہ مقام دیا جائے، یہ میں ثابت کر کے رہوں گا، میں آگے سے آؤں گا، اس کے پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، میں اس کے جذبات میں گھل جاؤں گا، اور میں اس کی دولت میں اپنا حصہ بناؤں گا، میں اس کی عقل میں اپنا، 15ویں پارے میں ساری باتیں کہی گئی ہیں، اس کی عقل میں، اس کے گھوڑوں میں، اس کے لشکروں میں، ہر ایک میں اپنا حصہ بناؤں گا، اس کے مشاغل میں ہر ایک میں حصہ بناؤں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ بنا واشق علیہم فی خیلک ورجلک وشارکہم فی الاموال والاولاد وعدہم، جو وعدے کا جھوٹے سیدھے مینیفیسٹو لا ان کے سامنے، بہکا ان کو جتنا تو بہکا سکتا ہے، سب کچھ کر، لیکن جو میرے مخلص بندے ہیں وہ تیرے اس دعوے کو جھوٹ ثابت کریں گے۔ یعنی یہ کہ انسان واقعتاً عظیم ہے، وہ احسن تقویم ہے۔ سورہ وتین میں یہ بات کہی گئی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ میں انجیر اور زیتون کی سرزمین، یعنی شام و فلسطین کی سرزمین کو قسم کھاتا ہوں، جہاں سے ابراہیم پیدا ہوئے اور جہاں سے ابراہیم اور اسحاق پیدا ہوئے، وہ سرزمین۔ وطور سینین، میں صحرائے سنائی کے طور پہاڑ کی قسم کھاتا ہوں جہاں موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوئے۔ وہذا البلد الامین، میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں جہاں محمد مصطفیٰ تم پیدا ہوئے، کہ جس انسانوں میں ابراہیم ہوں اور اسماعیل ہوں اور موسیٰ ہوں اور عیسیٰ ہوں اور تم ہو، وہ انسان اس دعوے کا مستحق ہے کہ وہ شیطان کے سامنے کہہ سکے کہ ہاں میں احسن تقویم ہوں، میں احسن تقویم ہوں، میں اس دنیا کو چلانے کا، اس دنیا کو کنٹرول کرنے کا مستحق ہوں۔ یہ بات تھی کہ میرے مخلص بندوں کو تو گمراہ نہ کر پائے گا۔ گویا کہ ایک چیلنج سے آغاز ہوا، اور اس بات کو میں نے آپ کے سامنے وضاحت سے کہا ہے کہ اللہ میں اور شیطان میں سیدھا مقابلہ تو ہو نہیں سکتا۔ اللہ تو خالق کائنات ہے، شیطان تو مخلوق ہے، اس کا سیدھا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ مقابلہ منصفانہ اسی وقت ہو سکتا تھا جب شیطان کے مقابلے میں مخلوق کو ہی کھڑا کیا جاتا۔ لہٰذا اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی، اللہ کی کتابیں، یہ سب آئے شیطان کے مقابلے میں، تاکہ انسانوں کو شیطان کا مقابلہ کرنے کے قابل بنا سکیں اور انسان کا دعویٰ ثابت ہو سکے۔ لیکن شیطان کو تو ظاہر ہے کہ انسان کو ہرانا ہے، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، انسان کو ہرانا ہے دعوے کو، تو یہ جد و جہد جاری ہے، وہ بہکاتا رہتا ہے انسانوں کو، اللہ کی کتابیں، اللہ کے رسول راہ راست پر لاتے رہتے ہیں، اور یہی کبھی بستیاں تباہ ہوتی ہیں اور کبھی وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، کچھ لوگ وفادار اللہ تعالیٰ کے رہتے ہیں۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور چونکہ اللہ نے یہ چیلنج دیا ہے کہ انسان اپنی اہلیت کو ثابت کرے گا، اس لیے اگر آپ غور کریں تو اس میں یہ بات اپنے آپ پوشیدہ ہے کہ جب تک اس دنیا میں صحیح معنی میں اللہ کی خلافت قائم نہیں ہو جاتی، تب تک اس دنیا میں قیامت نہیں آ سکتی، اس لیے کہ اس وقت تک اللہ کا دعویٰ ثابت ہی نہیں ہو سکتا۔ جب تک انسان صحیح معنی میں اس دنیا کو، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے زمین کا مالک بنا کے پیدا کیا اور کہا کہ اس قابل ہے، اور جب تک انسان اپنی قابلیت ثابت نہیں کر دے گا، یعنی اللہ کے احکامات کے مطابق اس دنیا کو چلا کے نہیں دکھا دے گا، تب تک قیامت آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اس دنیا کو شیطان کی شکست پہ ختم ہونا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی شکست کے اوپر۔ یہ دنیا کا انجام اللہ کی شکست نہیں ہو سکتا، شیطان کی شکست ہو سکتا ہے، اور شیطان کی شکست جب ہو سکتی ہے جب انسان یہ ثابت کر کے دکھائے کہ میں اس دنیا کو اللہ کے احکامات کے مطابق چلا کے دکھا سکتا ہوں، اس وقت تک شیطان نہیں ہار سکتا۔ تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اب اس مقابلے کے لیے شیطان نے علم کا جو ہتھیار ہے، کہ علم کی بنا پر انسان کو جو ہے بنایا گیا ہے،
اس کا مستحق شیطان نے ساری چالیں استعمال کر لی ہیں. اس کا جو ترکش کا آخری تیر ہے شیطان کا وہ ہے دجال. آخری جو تیر اس کے ترکش کا ہے جس کو اس نے اپنے چراہے ہوئے علم سے تیار کیا ہے. مطلب فرمایا کہ ایسا بڑا عالم ہوگا دجال کہ جو زندوں کو مردہ کر دے گا. ایسا بڑا سائنسداں ہوگا, اس کی آواز ساری دنیا میں سنائی دے گی. وہ ساری دنیا میں خود دکھائی دے گا, وہ ساری دنیا میں بیک وقت دکھائی دے گا, اور ساری دنیا میں بیک وقت اس کی آواز سنائی دے گی, ہے نہیں. تو ظاہر ہے کہ بہت بڑا, اتنا بڑا کہ مادہ حیات, جوہر حیات اس کے ہاتھ میں ہوگا. زندگی کا راز بھی اس کے سامنے ہوگا, تبھی تو مردوں میں جان ڈالے گا. حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایک مرد مومن سے کہے گا کہ میں حی و قیوم ہوں, وہ کہے گا نہیں اللہ کے سوا کوئی حی و قیوم نہیں ہے, تو وہ اس کے 2 ٹکڑے کر کے چیر کے پھینک دے گا, اور پھر دونوں کو جوڑے گا اور پھر کھڑا کر دے گا زندہ کر کے. یعنی اتنا بڑا عالم. تو علم کی بنا پر چونکہ چیلنج دیا ہے, لہٰذا ایک بہترین علم کا پیکر جو شیطان تیار کرے گا انسان کے اس دعوے کے مقابلے میں, وہ دجال ہے. تو اس کے درکش کا آخری تیر ہے, یہ اس کی آخری چال ہے, سمجھ لیجیے. یعنی شیطان کی آخری چال ہے جو وہ اللہ, جو صحیح علم وحی جو انبیاء اور رسول سے ملا ہے, وہ علم وحی, اس چراہے ہوئے علم وحی کو جو شیطان نے دجال کو دیا ہے, اس کے مقابلے میں فتح پائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا. اس کے فوراً بعد یہ یاجوج و ماجوج کا جو خروج ہے, اس دور دجال ہے. یہ دجال کے خاتمے کے بعد یاجوج اور ماجوج کا آنا ہے, حدیث میں آتا ہے, صاف ہے. تو یا جب تک دجال ظاہر نہیں ہو جاتا تب تک یاجوج ماجوج کے خروج کا مطلب ہی کیا ہے؟ تو پھر یہ جتنے ہمارے مفسر دجال کے آنے سے پہلے یاجوج ماجوج کو نکالے دینا, جبکہ حدیث میں موجود ہے. کون ہے یاجوج ماجوج, پہلے یہ طے ہو جائے, اس کے بعد پھر پوری بات سمجھ میں آئے گی. یاجوج اور ماجوج کے بارے میں یہ تو تقریباً رائے ہے مفسرین کی جدید اور قدیم کی بھی, کہ اس کو مولانا شاہ کشمیری نے بھی لکھا ہے, اور مولانا ابوالکلام آزاد صاحب نے بھی, اور دیگر مفسرین نے بھی, کہ جو منگولی قبائل ہیں, منگولیا جو یعنی شمال مشرق میں ہے, اس کی پہاڑوں سے, اس کی اونچائیوں سے جو لوگ مغرب میں پھیل گئے, جو قومیں جو کہیں تاتاری کہلائیں, کہیں منگولی کہلائیں, چائنا کی قومیں, یہ چوڑے چہرے والے اور چھوٹی آنکھوں والے جو لوگ ہیں, یہ سارے قبائل یہ یاجوج ماجوج ہیں. وہ ذوالقرنین جس کا قرآن کریم میں ذکر آیا سورہ کہف کے اندر, وہ سائرس ہے جو ایرانی فرما روا تقریباً 600 قبل مسیح, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال پہلے پیدا ہوا. اسی کو زیادہ تر لوگوں نے مصداق قرار دیا ہے ذوالقرنین ہونے کا, کیونکہ اس کی حکومت میں 2 حکومتوں کو ملا کے اس نے حکومت بنائی, اور اس کی حکومت کو ایک مینڈھے کی شکل میں ظاہر کیا گیا, 2 سینگوں والی حکومت, کیونکہ اس کی حکومت کے سرے مشرق مغرب دونوں سائڈوں میں پھیلے ہوئے تھے. سائرس کے مشرق میں بھی اس کی حکومت پھیل گئی تھی, اور مغرب میں بھی اس کی فتوحات کا سلسلہ قرآن کریم میں دونوں اس کے تذکرے ہیں, کہ حتی اذا مغرب الشمس وجدہت العلا قوم لم نجعل لہم, پھر مطلع الشمس, دونوں تذکرے ہیں, ادھر بھی گیا ادھر بھی گیا. یہی دونوں سائڈیں جو ہیں وہ سینگ ہیں, جس کی وجہ سے ذوالقرنین کہلاتا ہے. یہ نہیں کہ اس کے سر پہ سینگ نکلے ہوئے تھے, بلکہ 2 سینگوں والا, یعنی دنیا میں دونوں سائڈوں میں اس کی حکومتوں کا سلسلہ قائم ہوا, جیسے کہ تفصیل سے موجود ہے. مکاشفات یوحنا میں اس کی حکومت کو ایک مینڈے کی شکل میں دکھایا گیا ہے, جس کے 2 سینگ ہیں. تو ذوالقرنین سے سائرس کو مراد لیا گیا, جو 600 قبل مسیح مراد یہ ہوا. اور وہ صد جو بنائی گئی دیوار, وہ کون سی دیوار ہے؟ تو ظاہر وہ کاکیشیا, دنیا میں کہیں بھی نقشے پہ آپ دیکھیں تو ایسے 2 پہاڑ جن کے درمیان میں آپ دیوار بنا دیں. اب تو ظاہر فلائٹس ہر جگہ پوری دنیا دیکھی ہوئی, ہتھیلی پہ رکھی ہے. اب یہ تو ہے نہیں کہ وہ جو سناتے رہتے ہیں قصے کہ وہ ایک دیوار ہے, اسے چاٹتے رہتے ہیں, وہ چاٹ کے چھید ہو جائے گا تو اندر کو نکل کے آ جائیں گے, اور یہ سب ہے. کیا قصے افسانے ہوتے ہیں. دجال کے بارے میں طرح کے افسانے ہیں کہ اس میں بند ہے, کسی سمندر میں رہتا ہے, اتنا بڑا ہے کہ اس کا زخم بھرنے کے لیے یعنی کتنے کنٹل روئی کی ضرورت پڑتی ہے, اور سارے افسانے جتنی بھی چیزیں ہیں, کانا ہے, اور ولا بہت ساری باتیں ہیں. اب تو چھپ نہیں سکتی کوئی چیز. اب تو زمین پوری ایسی ہے دہلی کی طرح ہے, ساری چیزیں. فلائٹ ہر جگہ جا رہی ہیں, کوچی ایسا کون سا جزیرہ, ایسی کون سی جگہ ہے جہاں اتنی بڑی قوم چھپی ہوئی ہے اور ہمیں دکھائی نہیں دے رہی. اور یہ طے ہے کہ یہ انسان ہی ہے. تو یہ قوم منگولیا کی ہے. منگولیا کی قوم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے سے پھیلی, اس کا عروج ہوا, اور عروج ہونے کے بعد اسلام کے طلوع کے بعد 6ٹھی صدی میں اسلام آیا عیسوی میں, اور اسلام کے طلوع کے 600 برس کے بعد چنگیز خان نے باقاعدہ ان قبائل کو, منگولی قبائل کو متحد کیا. یہ انگریز جو ہیں اپنا جو وہ بتاتے ہیں, اپنے جو آباء و اجداد بتاتے ہیں, مورثان اعلیٰ جو بتاتے ہیں, ان کا نام یہ بتاتے ہیں گوگ میگوگ. کرشن میں آ کر کے جوج اور مقدمے نے خلدون میں ہے غوغ ماغوغ, یہی یاجوج ماجوج ہو جاتا ہے.
یہ ان کی نسلیں ہیں، انہیں سے وہ برانچیں ہیں جو نکلی ہیں. اور یہ جو ہیں یاجوج کی، روسی لوگ جو ہیں اپنے آپ کو یاجوج کی نسل سے کہتے ہیں، اور انگریز لوگ جو ہیں اپنے آپ کو یعنی ماجوج کی نسل سے کہتے ہیں. موک کی نسل موک کی نسل سے کہتے ہیں، ماجوج کی نسل سے کہتے ہیں. یہ قومیں گویا کہ صاف ظاہر ہے کہ وہ اپنا مورثان اعلیٰ بھی یہی بتاتے ہیں. اصل مقابلہ جہاں تک میرا تجزیہ ہے اور جو حضور قسم کی احادیث ہیں ان کو سامنے رکھ کر ہم دیکھیں، جب حضور کی حدیث کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو اتنا دل ایمان تازہ ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے حضور ابھی بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں ساری چیزوں کو. نہیں، اس طرح سے ساری باتوں کو آپ بتاتے ہیں. میں نے ایک بار آپ سے بتایا تھا مشرق وسطیٰ کی سیاست کے پس منظر میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں جغرافیہ تک بالکل ایسا بتا دیا ہے، ادھر سے آئیں گے، ادھر کو جائیں گے، خلیج عقابہ سے آئیں گے اور باب لد پر جا کر دجال کو ختم کریں گے. اور یاجوج ماجوج کو جو باب لد جو ہے آج اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے، لد ایئرپورٹ آرمی ایئرپورٹ ہے، اور جبکہ اس وقت اسرائیل کا وجود بھی نہیں تھا. 1948 میں اسرائیل جو ہے یو این او کی قرارداد کے نتیجے میں وجود میں آیا. حضور کے زمانے میں تو اسرائیل تھا بھی نہیں، لیکن حضور جو لوکیشن بتا رہے ہیں ٹھیک وہی سرزمین ہے، اور وہی ہے جو کہ یہودیوں اور مشرکوں اور عیسائیوں کی اور مسلمانوں کی جنگ کا میدان بننے والی ہے جو ہمارے حضور نے بتایا. بیٹل فیلڈ وہی ہے جو حضور نے اقدس نے بتائی. اور اس سلسلے میں حضور نے جو بتایا، آپ نے فرمایا مثال کے طور پر کہ یاجوج اور ماجوج ظاہر ہوں گے اس کے بعد، دجال کے خاتمے کے بعد. فتحت کا لفظ بولا گیا قرآن کریم میں، حتی اذا فتحت، کھول دیے جائیں گے، چھوڑ دیے جائیں گے. فتحت کا لفظ ہوتا ہے کوئی چیز بند ہے اس کو آپ نے کھول دیا، جیسے سرکس میں چھوڑ دیتے ہیں نا جانور، ایک دم چھوڑ دیتے ہیں، یا شو کے لیے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، یا مالک آپ کہتے ہیں نا کہ یہ شو چھوٹ گیا، یہ جلسہ چھوٹ گیا، یہ کانفرنس چھوٹ گئی. اس تقریباً یہ معنی میں فتحت بولا جاتا ہے. یہ یاجوج ماجوج جب چھوڑ دیے جائیں گے، بھاگے چلے آئیں گے. ینسلون نسل کہتے ہیں، بھیڑیا جو بھاگتا ہے اس کو کہتے ہیں عربی میں نسل. ینسلون بھیڑی کی طرح لپکتے ہوئے تو ہم دنیا کے اندر بھاگیں گے. تو یاجوج اور ماجوج کے سلسلے میں حضور کی جو حدیث ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب ساری دنیا کو وہ چھا جائیں گے تو اس کے بعد وہ آسمان کو بھی جیتنے کی کوشش کریں گے، آسمان کو بھی جیتنے کی کوشش کریں گے، آسمان کی طرف بھی تیر پھینکیں گے، اور یہاں تک کہ ان کے تیر وہاں سے خون میں ڈوب کر کے آئیں گے. تو وہ کہیں گے کہ ہم نے دنیا کو تو جیت لیا تھا، ہم نے آسمان کو بھی جیت لیا ہے. وہ لوگ کہیں گے. روسی اپنے آپ کو یاجوج کی نسل سے بتاتے ہیں، روس کے لوگ. اور حضور نے جو یاجوج ماجوج کا نقشہ بتایا وہ یہ کہ ان کے چہرے گورے، چوڑے چوڑے چہرے، اور ان کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی. ٹھیک، آپ نے روسی کی طرف نہ صرف کہ ان کے حلیے کی طرف اشارہ کیا ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ پہلی خلائی جو سائنس کی شروعات کی ان لوگوں نے کی، روسیوں نے کی. اٹلانٹک کے اوپر جو ان کے تیر واپس آئے، اوپر ہوا کی رگڑ سے ان کے اگلے حصے سرخ ہو کر سمندر میں گرے. اٹلانٹک میں ٹی وی اسکرین پر وہ بالکل خون میں ڈوبے ہوئے تیر دکھائی دیتے تھے. بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشاہدہ جو آپ بیان فرما رہے ہیں عرب لوگوں کے سامنے، وہ آپ تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ صاروخ جو کہ اس میں ڈوبے ہوئے ہیں خون میں. لیکن کوئی بھی راکٹ جب واپس آتا ہے تو کرۂ ہوا سے ٹکرا کر اس کا اگلا حصہ آگ بن جاتا ہے. وہ آگ اس کی ٹکر سے وہ آگ بن جاتا ہے رگڑ سے، اور اس کے بعد آ کر جب وہ سمندر میں گرتے ہیں تو بالکل ایسے لگتا ہے خون میں ڈوبے ہوئے تیر ہیں. اب بات صرف اتنی نہیں، بلکہ اس کے بعد مسٹر خروشچوف نے کمیونسٹ پارٹی کی کانگریس میں تقریر کرتے ہوئے یہی ٹھیک بات کہی کہ ہم نے دنیا کو تو جیت لیا تھا، اب ہم آسمان کو بھی جیت رہے ہیں. ایک بار میں نے آپ کو صاحب دھیانوی کی نظم سنائی تھی، اس نے اس کو نظم بھی کیا ہے خروشچوف کی اس تقریر کو. اس نے اس میں کہا تھا کہ وہ جنوں جو آب و آتش کو اسیر کر چکا تھا، وہ خلا کی وسعتوں سے بھی خراج لے رہا ہے. تو یہ وہی الفاظ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاجوج ماجوج کہیں گے. کوئی سد سکندری اس وقت نہیں ہے. دیوار چین ایک بنائی گئی انہی منگولک قبائل کو روکنے کے لیے، 1200 کلومیٹر لمبی دیوار چین جو آج بھی موجود ہے. اور کاکیشیا کے پہاڑ صرف وہ پہاڑ ہیں ان کے درمیان میں آپ اگر کوئی سد بنائیں، دیوار بنائیں، تو ادھر کا فاصلہ ادھر سے روکا جا سکتا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا، ایک دو روز آپ اٹھے، آپ نے اپنی آنکھیں ملیں اور آپ نے فرمایا کہ قیامت قریب آ گئی، یاجوج ماجوج کا خروج قریب آ گیا، کیونکہ وہ دیوار اب ٹوٹ رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات ہی میں آپ نے فرما دیا. صحابی رسول نے جناب عمر ابن خطاب کے دور میں خود اس دیوار کو ٹوٹا ہوا دیکھا، اور جناب عمر خطاب سے آ کر کہا کہ میں نے سد ذوالقرنین کو جو اس نے بنائی تھی اپنے آنکھوں سے ٹوٹا ہوا دیکھا. ہمارے سامنے جو تاریخی شواہد موجود ہیں اس کی روح سے حضرت عمر کے دور میں جو جنگی فتوحات گئی ہیں وہ کاکیشیا کے اور قوقاز کے قبائل کی طرف گئی ہیں اس دور. تو یہ طے ہو جاتا ہے کہ وہ کاکیشیا کا علاقہ ہے جہاں وہ سد واقع ہے جو ذوالقرنین نے بنائی، جو آج نہیں ہے.
کاکیشیا اور قفقاز کے علاقے روس کے اندر شامل ہیں. بات صرف اتنی نہیں ہے بلکہ حزقیل نبی صحیفہ باب 28 کتنا ایمان افروز پیش گوئی ہے. اگر آپ دیکھیں آج بھی تورات کو اٹھائیں, اس میں حزقیل نبی کی پیش گوئی ہے. ماسکو اور ٹوبال اور یہ سارے لینن گراڈ, یہ جتنے الفاظ آج کے الفاظ ہیں, لیکن اس میں یہ الفاظ اس پیش گوئی میں موجود ہیں. خدا کہتا ہے کہ اے ٹوبال کے مالک, اے ماسکو کے مالک, میں تجھ پر اپنا قہر نازل کروں گا کیونکہ تو میرا انکار کرتا ہے. یا یاجوج ماجوج یعنی تجھ پر میں ایسے لوگ بھیجوں گا جو چھا جائیں گے ساری دنیا پر. تو صاف طور سے اشارے جاتے ہیں اس بات کی طرف کہ دجال کے خاتمے کے بعد اسلام کا آخری معرکہ جو ہونا ہے وہ کمیونزم سے ہونا ہے. یعنی اسلام اور کمیونزم سے, روسیوں کا جو نظریہ ہے اس سے مسلمانوں کا آخری معرکہ جو ہونا ہے, کیونکہ وہی ایک نظریاتی طاقت ہے جو دنیا کے اندر ہے. اور اس کے بعد پھر جو ہے اس دنیا کا خاتمہ, یعنی یہ آخری وہ ہوگی, یعنی اس کے بعد اس سارا کشمکش کی داستان ختم ہو جائے گی. ابن آدم اپنی اہلیت ثابت کر دے گا اس بات کی کہ ہاں وہ علم حقیقی مدد سے دنیا کو اللہ کے بتائے ہوئے نظام حیات کے مطابق چلایا جا سکتا ہے بہت کامیابی کے ساتھ. اس کے حضور فرماتے ہیں کہ ایسی خیر و برکت ہوگی اس دور میں, ایسی خیر و برکت ہوگی کہ آپ نے فرمایا کہ ایک ایک انار کے سائے میں ایک ایک آدمی اپنا خیمہ بنا سکے گا. ایک ایک انار کے سائے میں آدمی اپنا خیمہ بنا سکے گا. یعنی خیر و برکت کا وہ دور ہوگا کہ آدمی کے لیے کھانے پینے کی اس پر افراط ہوگی. دنیا کے اعتبار سے بھی, دنیا میں بھی اس دین کی پابندی جو ہے ہمارے پر خیر و برکات کے دروازے کھولتی ہے. اس کی طرف حضور اقدس کی احادیث میں تو صاف طور سے اشارہ ہے ہی, خود قرآن میں ہے. قرآن نے کہا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. لوگ اگر ایمان اور تقوی کا راستہ اختیار کریں تو ہم زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے ان کے اوپر کھول دیں. یعنی آسمان کے تو کھلیں, زمین کی بھی برکتوں کے دروازے ان کے اوپر کھل جائیں گے. تو دنیا میں بھی فلاح و صلاح کا ضامن ہے یہ دین, اللہ کا اتارا ہوا جو پیغمبر کے ذریعے آیا. آخرت کو تو بناتا ہی ہے, یہ دنیا کو بھی بناتا ہے. یہ ہمارا تجزیہ ہے. یعنی حضور اقدس کی احادیث کی روشنی میں یہ سب زمانے اس کی بات ہو رہی ہے. جب زمانہ اختتام کے قریب ہے, اسی وقت دجال کا آنا ہے, اسی وقت یاجوج ماجوج کا پھیلنا ہے. یہ ہو سکتا ہے چنگیز خان کے حملے کو بھی آپ کہیں کہ وہ منگولی قبائل آئے, یاجوج ماجوج پھیلے, وہ سلسلہ جاری رہے, پھیلتے رہیں, لیکن آخری جو ان کا پھیلنا اور آخری جو ان کا حملہ اور دنیا پہ آخری جو ان کا قبضہ ہے یہ قیامت کے قریب ہے. کیونکہ قرآن کریم کے الفاظ اس بات کی پوری شہادت دے رہے ہیں. الفاظ کا ترجمہ سنیے, یہاں تک کہ جب کھول دی جائیں گے, سلسلہ رہے گا, جب کھول دی جائیں گے یاجوج ماجوج, اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے. واقترب الوعد الحق, اور اس سچے وعدے کا وقت پھر قریب آ جائے گا. سچا وعدہ کیا ہے؟ دو وعدے ہیں اللہ کے. ایک تو یہ کہ اس قیامت آئے گی, آپ کو اپنے عذاب ثواب اپنے اعمال خیر و شر کا حساب دینا پڑے گا. ایک تو وعدہ یہ ہے, اور دوسرا وعدہ یہ ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز. میں نے لکھ دی ہے یہ بات کہ میں اور میرے رسول ہی آخر میں جیت کر رہیں گے. کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی, میں اور میرے رسول ہی. اب کوئی رسول تو آئے گا نہیں, رسولوں کا سلسلہ ختم ہوا. کئی رسول تو ایسے آئے جن پہ کوئی ایمان بھی نہیں لایا, لیکن خدا رسول بول رہا ہے. یعنی رسول جو مہم چلاتے رہے اور جو تحریک ایک سے دوسرے کو دیتے رہے, جیسے اولمپک کی مشعل ہوتی ہے ایک سے دوسرے ہاتھ میں جاتی ہے, یہ سب آتے آتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آئی. اس تاریخ انسانی میں یہ 3-4 لفظ بہت اہم ہیں. آدم جن سے اس دنیا کا آغاز ہوا, نوح جو اس دنیا کی تباہی کے بعد دوبارہ اس دنیا کی آبادی کا سبب بنے, نوح علیہ السلام, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی آمد اس بات کا اعلان ہے کہ شیطان سے آخری معرکہ ہونے والا ہے, ابلیس سے, دجال جو شیطان کا آخری تیر ہے, اور اس کے بعد پھر یاجوج ماجوج. یہ کائنات کے اہم ترین مراحل ہیں. یہ لفظ, یہ نام جو اللہ تعالیٰ نے بولے ہیں, اس کے بعد اللہ فرمانا یہ وعدہ اس کا سچا پورا ہو جائے گا دونوں شکل میں. یعنی اسلام کا غلبہ بھی اس کا وعدہ ہے اور قیامت کا آنا بھی. تو پھر ان کافروں کے آگے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. فَإِذَا شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا. آج تم جھٹلا رہے ہو خدا کے پیغمبر کو, آج تم جو ہے عذابوں سے بھی نہیں سمجھتے, تنبیہات سے بھی نہیں سمجھتے, اور یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک یاجوج ماجوج نہیں کھل جاتے. اور جب وہ سچا وعدہ آ جائے گا تو تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا, ہمیں تو اس کی خبر ہی نہیں تھی. ایسا بھی ہو سکتا ہے. بل کنا ظالمین, نہیں بلکہ خبر تو تھی, یقین نہیں تھا, غلطی ہماری ہی تھی. یعنی اپنی اس کو صحیح کر رہے ہیں اپنی بات کو. غفلت بھی کہاں,
صحیح تھی بالکل ناظالمین. اور اس وقت تم اور تمہارے سارے وہ معبود جنہیں اللہ کو چھوڑ کر تم نے پکڑ رکھا ہے جہنم کے ایندھن ہوں گے. حسب جہنم انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم. کتنا واضح لے جائے, کتنا آج کل کے کسی داعی اسلام کی نظر سے گزر جائے تو وہ تو اس کو نکال دیں گے قرآن شریف میں سے کہ ایسا نکیلا جملہ بولنے سے جو ہے دعوت کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں. وہ کہیں گے اللہ میاں کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا, نیگیٹو ایسپیکٹ ہے یہ, پازیٹیو ایسپیکٹ بات کرنی چاہیے. دوسرے کو برا کیا کہنا, اپنی بات کہو. وہ تو اس میں ضرور ترمیم کر دیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہاں پر وہ پھنکارے ماریں گے, لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون. اب اس پہ اعتراض کیا, کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی چلے جائیں گے کیونکہ اللہ کے سوا ان کو بھی لوگ پوچھتے ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں ایسے جو چلے جائیں گے جبکہ خود سبھی چلے جائیں گے حسب جہنم. اور اس پر اپنے عقل کل یا ستیارتھ پرکاش میں سوامی دیانند جی سمجھے بہت اونچا اعتراض کر دیا میں نے. حضور کے سامنے ہمارے خود پیش ہوا تھا یہ سوال. حضور سے پوچھا گیا تھا کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں اس میں, کیونکہ ان کو بھی تو اللہ کے مقابلے میں پوجا جاتا ہے. تو حضور نے فرمایا تھا کہ نہیں, وہ تو اپنی برات کا اظہار کر دیں گے. وہ معبود جو اپنی عبادت سے راضی رہے اللہ کے مقابلے میں, وہ جہنم کے ایندھن بنائے جائیں گے. جو اس صورتحال سے راضی رہے, جنہوں نے اس کو اپروول دیا, اس صورتحال کو ریکوگنائز کیا جنہوں نے اس صورتحال کو, وہ جہنم کے ایندھن ہوں گے. لیکن جو اس سے بیزار رہے, اپنے آپ کو علیحدہ کیا, وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں. حضور نے خود جواب دے دیا تھا, یہ نکال کے لائے 14 برس 100 برس کے بعد. لہم فیہا زفیر وہم, پر یہ پھنکارے ماریں گے, کان پڑی آواز سنائی نہیں دے گی وہاں. دیکھیے خدا نے خود کہا ان الذین سبقت لہم من الحسنی, البتہ جن کے لیے میں نے پہلے ہی بہتری کا وعدہ کر لیا ہے وہ اس سے دور رکھے جائیں گے. یہ استثناء خود اسی سے ہے, یعنی وہ معبودوں میں وہ معبود شامل نہیں ہے جن کے لیے میں نے بہتری کا وعدہ کر لیا ہے, وہ اسے دور رکھے جائیں گے. لا یسمعون حسیسہا, دور ایسے کہ اس کی سسراہٹ تک نہ سنیں گے. وہم فیما اشتہت انفسہم, اور ان کو وہاں وہ سب کچھ ملے گا جو ان کا من بھاتا ہے. خالدون, اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. لا یحزنہم الفزع الاکبر, اور وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا, کیونکہ انہیں یقین ہوگا کہ ہمیں ہماری محنت کا پھل ملنے والا ہے, ہمیں ہماری وفاداریوں کا انعام ملنے والا ہے. جو طالب علم امتحان میں محنت کر چکا ہے اس کو رزلٹ کا ڈر نہیں ہوتا, اس کو معلوم ہے کہ میں تو پاس ہوں. اس میں وہ گھبراہٹ جس میں سب کو گھبراہٹ ہوگی, اس دن انہیں اللہ اطمینان عطا فرمائے گا. وتتلقاہم الملائکہ, فرشتے ان کا استقبال کریں گے. اب دیکھیے یاجوج ماجوج کے خروج کے ساتھ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں, تو یہ سب فرشتوں کا استقبال اور دوزخ میں جانا اور یہ سب کچھ اسی وقت ہو رہا ہے. تو کہاں بیچ میں 6 صدی عیسوی میں کر ڈالا انہوں نے ہمارے مفسروں نے. ھذا یومکم الذی کنتم توعدون, یہ وہ وعدہ ہے, یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب, اور آج ہم اس آسمان کو لپیٹ رہے ہیں جیسے فائل لپیٹ دی جاتی ہے. کام ختم, کہانی ختم, اب فائل لپیٹ رہے ہیں. انہیں اس آسمان کو ہم لپیٹ کر, یہ مار کا ہنگامہ برپا کیا گیا تھا اس لیے کہ یہ ایک اسٹیڈیم تھا شیطان اور انسان کے مقابلے کا. اب یہ اسٹیڈیم برخاست کیا جا رہا ہے. کما بدأنا اول خلق نعید, اور اسی پوزیشن میں لے جائیں گے ہم کائنات کو جس میں وہ اس دن تھی, پہلے دن تھی. وعدن علینا, یہ ہمارے پر وعدہ ہے. انا کنا فاعلین, ہم کر کے رہیں گے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ, اور یہ بات تو میں نے زبور میں بھی لکھ دی تھی. أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ, کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے بنائے جائیں گے. یہ تو میں پہلے لکھ دی تھی. أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ, اس زمین کے وارث, جو باتیں میں نے آپ کے سامنے بھی کہیں, دجال اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھیے آیت, اس میں کس طرح سے بالکل صحیح طور سے نگینے کی طرح فٹ ہو رہی نہیں ہو رہی کہ یہ زمین اس کے وارث. زمین میں وراثت کیسے طرح چلتا ہے, ایک قوم آتی ہے, اس کے بعد دوسری قوم آتی ہے, وہ چلی جاتی ہے, پھر تیسری آتی ہے, ایک ذل الہی جاتے ہیں, دوسرے ذل الہی آتے ہیں, ایک تخت سلطنت الٹتا ہے, دوسرا تخت سلطنت بچتا ہے. ورثہ ہے ایک کے بعد ایک, جیسے باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد اس کا بیٹا ہوتا ہے, ایسے یہاں دنیا میں ورثہ ہی چل رہا ہے. ہر ایک کو جو بھی اقتدار, طاقت, دولت یا جو کچھ بھی چیز مل رہی ہے وہ اپنے اگلوں کے ورثے میں مل رہی ہے. لیکن اس زمین کا حقیقی ورثہ جو فائنل تقسیم ہوگا وہ میرے برگزیدہ بندوں کے حصے میں آئے گا. یہ عبادی صالحون ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین, یہ ایک خوشخبری ہے میرے عبادت گزار بندوں کے لیے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کیونکہ میں نے تم کو جو دنیا میں بھیجا ہے رسول, تو میں نے اس وعدے کے ساتھ بھیجا ہے کہ تم دنیا کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہو. جب رحمت بن کر آئے ہو تو اس دنیا کو وہ نظام دے کر جاؤ گے جو انسانوں کے لیے رحمت کا نظام ہے.
انسانوں کے لیے بہتری اور امن و سلامتی کا نظام ہے. اس وعدے کے ساتھ تم کو بھیجا ہے اور اس جدوجہد میں اس کانٹیکس میں بھیجا ہے. اب یہ مخالفت کرتے ہیں تو کرتے رہیں, یہ مخالفتیں بھی جاری رہیں گی. حق والے اپنے مشن پہ رہیں گے, باطل والے اپنے مشن پہ رہیں گے, اور لاسٹ سین یہ ختم ہوگا اللہ کے نیک بندوں کی فتح کے اوپر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.